معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کی اس حصے میں سورت کا خلاصہ اور اس سے ملنے والے اسباق اور ساتھ ہی اس سورت کی آیت نمبر 1 سے 23 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا، تو یہ ساتھ ہی رہنا۔ ترتیب سے سنیں گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جس سورت سے بھی آپ نے شروع کرنا ہے تو یہ جو ہے نا اس سے ابتدا سے شروع کریں گے تو اس سورت کی سمجھ آ جائے گی، اسی طرح پورا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ تو اب ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی 11ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں، جو 16ویں پارے کے 10ویں رکوع سے 17ویں اور آخری رکوع تک ہے، یعنی 16ویں پارے کے آخری رکوع تک ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں جس سے اس سورت کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہی حروف اس سورت کی وجہ تسمیہ ہیں۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے، جس کے ذریعے کفار مکہ کو باور کروایا گیا ہے کہ ان کے رویے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے فرعون کا رویہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح توحید اور آخرتی کی دعوت دے رہے ہیں، اگر ان کفار نے بھی اس دعوت سے انکار کیا تو ان کا انجام بھی فرعون اور آل فرعون جیسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف اہل ایمان کو بھی نصیحت ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور شیطانی اور وقت کے فرعون کفار مکہ کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں، کیونکہ جو بھی اس دعوت سے انکار کرے گا اس کا چین اور سکون برباد کر کے نہ صرف اس کے لیے دنیاوی زندگی تنگ کر دی جائے گی، بلکہ قیامت کے دن کو بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ اس سے پہلی سورت مریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے عیسائیوں کو درس عبرت دیا گیا ہے، جبکہ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے موجودہ یہودیوں کو خبردار کیا گیا ہے اور انہیں توحید و رسالت کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس سے اگلی سورت الانبیاء میں انبیاء رسل علیہ السلام کے کردار اور ان کی کامیابیوں کا ذکر کر کے تمام نوع انسانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ انہیں کسی مصیبت میں ڈال دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کفار مکہ اور یہود و نصارہ کو یاد دہانی کرانا ہے اور انہیں نصیحت ہی کرنا ہے کہ وہ توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان لے آئیں، خواہ وہ مانتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو اس سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس صورت میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عرب علاقے یہودیوں اور عیسائیوں کے علمی اور ذہنی تسلط کے زیر اثر تھے،
اور کفار مکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح یہود و نصارہ کا نبی ہی تسلیم کرتے تھے۔ مزید یہ کہ اس صورت کا زمانہ نزول بھی مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کا ہے اور حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ اسی تناظر میں اس صورت کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دراصل اس صورت میں کیا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، یہ کفار اور یہود و نصارہ کو یہ پیغامات ہے، ترتیب وار اس کا بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت عطا کرے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی، وہ بھی خفیہ ہی عطا کی تھی۔ اب تم اس پر کیوں حیران ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے نبی بن کر آ گئے ہیں کہ نہ تو اس کا اعلان آسمانوں پر ہوا ہے اور نہ ہی زمین پر؟ کیا ایسے اعلان پہلے نبیوں کے وقت کیے گئے تھے؟ آگے ہے توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پر فائز کرتے وقت سکھائی تھی۔ اور جس طرح آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے بغیر کسی ساز و سامان اور لشکر کے کفار مکہ کے سامنے دعوت حق کا فریضہ سونپا گیا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اچانک نبوت عطا کر دی گئی تھی کہ جا کر جابر فرعون اور آل فرعون کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں۔ انہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مدین سے مصر کی طرف واپس جاتے ہوئے وادی طویٰ میں عطا کی گئی تھی، اور ان کے ساتھ بھی بھائی کے علاوہ کوئی لشکر نہیں تھا، جبکہ مقابلے میں زمانے کا سرکش و ظالم مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ جو اعتراضات، الزامات اور ظلم کے ہتھ کنڈے آج مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کیے تھے، اور فرعون کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا گیا تھا، اسی طرح آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سر و سامانی کے عالم میں ہی غلبہ حاصل ہو کر رہے گا، کیونکہ جس کے پیچھے اللہ کی مدد و نصرت ہو وہ آخر کار کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور مسلمانوں کو مصری جادوگروں کا ایمان لانا اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ استقامت اور صبر سے ایمان پر قائم رہیں، کہ کیسے فرعون کے سامنے ایمان لانے والے جادوگروں کو فرعون کے انتقام کا کوئی ایسا خوف نہیں رہا تھا کہ فرعون انہیں ایمان کی راہ سے ہٹا دے گا اور انہیں قتل کر دے گا۔ جس طرح آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ یہ بھی کہ اے کفار مکہ اور یہود و نصارہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نئی توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ اور آگے ہے کفار مکہ کو یہ بھی باور کرایا گیا ہے کہ قرآن کی تمام تعلیمات تمہاری زبان عربی میں ہی ہیں، جسے تم سمجھتے بھی ہو۔ اگر اس دعوت کو تم نے قبول نہ کیا تو پھر برا انجام ہی تمہارا مقدر ہوگا، کیونکہ جس راہ پر تم چل رہے ہو وہ شیطان کی پیروی ہے۔ جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تھا، لیکن انہوں نے فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی ہے، اسی طرح اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی سرکشی ترک کر کے اللہ سے معافی طلب کر لو اور اہل ایمان میں شامل ہو جاؤ۔ بصورت دیگر ہٹ درمی اور سرکشی پر قائم رہنا تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، جو تمہیں دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا، اور کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ منکرین کے انجام کے بارے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ اللہ کسی کے کفر و انکار پر جلدی نہیں پکڑتا، بلکہ اسے راہ راست پر آنے کی مہلت دیتا ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہیں، ان کی زیادتیوں اور ظلم و ستم صبر و تحمل سے برداشت کریں اور دعوت حق کا فریضہ ادا کرتے رہیں، اور اہل ایمان کو نماز کی بھی تلقین کی گئی ہے تاکہ ان میں صبر و تحمل، قناعت اور شکر گزاری پیدا ہو اور وہ اپنی خود احتسابی کر سکیں۔ اب
اس جائزے کے بعد سورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں آگے باقاعدہ۔ حروف مقطعات تو سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں پڑ جائیں، یعنی نہ تو قیام اللیل میں اتنا زیادہ قرآن پڑھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جائیں، اور نہ یہ فکر کریں کہ مشرکین مکہ قرآن کی دعوت ربانی کو قبول کیوں نہیں کر رہے، یا یہ سوچیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہیں صحیح سمجھانے میں ناکام ہو رہے ہیں، یعنی ایسا کوئی خدشہ اپنے ذہن میں نہ لانا۔ حضور کو فرمایا جا رہا ہے یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا نازل ہونا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین اور بلند آسمان بنائے ہیں، جو رحمان ہے اور جس کا عرش پر استوا ہے، یعنی وہ حاکم اعلیٰ جو تمام مخلوقات اور اسباب سے بالا تر ہے، اور تمام اختیارات کا اصل مالک و مختار اللہ ہی ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، زمین کے نیچے گیلی مٹی تحت و سرا یعنی مادہ حیات تک کا اللہ مالک ہے۔ اور اگر تم بلند آواز سے کہو یا نیچی آواز سے، اسے تو چھپی بات کا بھی علم ہوتا ہے۔ بلند آواز تو ایک طرف، وہ تو کسی کام کے کرنے کے لیے کیے گئے خفیہ ارادے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کے ہیں سب اچھے نام، یعنی تمام بہترین اسباب زندگی اسی کے پیدا کرتے ہیں، اور ان اسباب سے اللہ ہی کی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آگ دکھائی دی ہے، شاید میں اس میں سے میں تمہارے لیے انگارہ لے آؤں یا اس آگ سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکوں۔ یہ کفار مکہ کو باور کیا جا رہا ہے، وہ تو اپنے سفر پہ تھے، بلا کر ان کو نبوت عطا کی جا رہی ہے۔ یہ اس سفر کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے، اور رات کو ایک جگہ ٹھہرے تاکہ وہ اپنی عاملہ بیوی کے لیے کوئی آگ کا انگارہ لے آئیں تاکہ ان کا سردی سے کچھ بچاؤ ہو سکے۔ یہ کوتور کے مغربی جانب ایک وادی تھی جس میں ایک سبز درخت تھا جو مکمل روشن تھا۔ پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طوا میں ہو اور میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے نبوت کے لیے۔ اب غور سے سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی بندگی کرو اور میری یاد میں نماز قائم رکھو، بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس وقت یعنی قیامت کے وقت کو چھپا کر ہی رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جا سکے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور یہ بھی کہ کارخانہ حیات بھی چلتا رہے۔ اگر انسان کو قیامت یا موت کا علم ہو جائے تو وہ الگ ہو کے بیٹھ ہی جائے کہ مر رہا ہوں، میں کیا کروں محنت کر کے۔ یہ اس لیے بھی موت چھپائی گئی ہے اور قیامت کا دن بھی چھپایا گیا۔ تو ہرگز تجھے اس اللہ کے ماننے سے ہٹا نہ دے جو اس اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر آرام کے لیے ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس سے میرے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس عصا کو پھینکو۔ تو انہوں نے اسے پھینک دیا تو وہ فوراً دوڑتا سانپ بن گیا۔ اللہ نے کہا، اسے اٹھا لے اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کی پہلی حالت میں اسے لے آتے ہیں۔
اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی داغ کے، ایک اور نشانی کے طور پر۔ یعنی یہ دو معجزات اور نشانیاں اللہ نے عصا کا سام بن جانا اور یہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالنا تو وہ سفید اور روشن ہو جانا، تاکہ ہم تجھے اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ صدق اللہ جی۔